6 سال بعد بیرونی گیٹ ہمیشہ کی طرح گھر میں کام کرنے والی میڈ نے کھولا تھا۔ ڈرائیو وے پر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے سالار نے ابھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ ہی کھولا تھا جب ہر روز کی طرح لان میں کھیلتے اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے تھے۔ 4 سالہ جبرائیل پہلے پہنچا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ چوما تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس نے جبرائیل کا ماتھا اور چہرہ صاف کیا جو اس نے بڑی فرمانبرداری سے کروایا تھا۔ 2 سالہ عنایا تب تک ہانپتی کانپتی شور مچاتی گرتی پڑتی اس کے پاس آ گئی تھی۔ دور سے پھیلے اس کے بازوؤں کو دیکھ کر وہ کچھ اور کھلکھلائی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گود میں لیا تھا۔ بہت زور سے اسے بھینچنے کے بعد اس نے باری باری بیٹی کے دونوں گال چومے تھے۔ جبرائیل تب تک ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے عنایا کو نیچے اتار دیا۔ وہ دونوں باپ سے ملنے کے بعد دوبارہ لان میں بھاگ گئے تھے جہاں وہ میٹ کے 2 بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ چند لمحے ڈرائیو وے پر کھڑا اپنے بچوں کو دیکھتا رہا، پھر گاڑی کے پچھلے حصے سے اپنا بریف کیس اور جیکٹ نکالتے ہوئے وہ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ امامہ تب تک اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آ چکی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ حیرانی سے اس کے پاس آتے ہوئے مسکرائی۔ تم آج جلدی آ گئے؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو ہولے سے سہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج زیادہ کام نہیں تھا۔ تو ڈھونڈ لیتے۔ وہ جواباً اس کے ہاتھ سے جیکٹ لیتے ہوئے ہنسی۔ وہ جواب دینے کے بجائے مسکرا دیا۔ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے اس نے جب تک اپنا بریف کیس رکھا اور جوتے اتارے وہ اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے پانی کا گلاس اٹھا رہا تھا جب امامہ نے اچانک پوچھا تھا۔ اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ ہاں بالکل۔ کیوں؟ نہیں، مجھے تھکے ہوئے لگے ہو، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ سالار نے جواب دینے کے بجائے گلاس منہ سے لگا لیا۔ وہ ٹرے لے کر چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ سٹنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ لان میں اس کے دونوں بچے ابھی بھی فٹ بال کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے۔ وہ سٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کانگو کا موسم اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا اور اس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی اور جو شاید ابھی کچھ دیر میں پھر شروع ہونے والی تھی۔ کنشاسا میں پچھلے کئی دن سے ہر روز اسی وقت بارش ہوتی تھی۔ دوپہر کے آخری چند گھنٹے، 1 ڈیڑھ گھنٹہ کی بارش اور اس کے بعد مطلع صاف۔ چائے؟ وہ امامہ کی آواز پر باہر لان میں دیکھتے بے اختیار پلٹا۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کے 2 مگ اور ایک پلیٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی۔ تھینکس۔ وہ مگ اور ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے مسکرایا۔ باہر چلتے ہیں بچوں کے پاس؟ وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کسی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چند منٹوں کے بعد اس نے امامہ کو لان میں نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ لان کے ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے وہ کھڑکی میں اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیا تھا۔ چائے کا مگ اور بسکٹوں کی پلیٹ اب لان میں اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس نے باری باری جبرائیل اور عنایا کو اس کے پاس آ کر بسکٹ لیتے دیکھا۔ جبرائیل نے بسکٹ لے کر جا کر نونو اور لویا کو دے دیے تھے۔ چاروں بچے ایک بار پھر سے فٹ بال کھیلنے لگے تھے۔ امامہ اب مکمل طور پر بچوں کی طرف متوجہ تھی۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے دائیں کندھے پر پڑی شال سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپائے جہاں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ ان کے ہاں تیسرے بچے کی آمد متوقع تھی۔ وہ فٹ بال کے پیچھے بھاگتے بچوں کو دیکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً ہنس رہی تھی اور پھر انہیں ہدایات دینے لگتی۔ سٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے کھڑے باہر دیکھتے ہوئے وہ جیسے ایک فلم دیکھ رہا تھا، ایک مکمل فلم۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے مگ پاس پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ امامہ کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے باہر لان میں نظر آنے والی ایک خوشحال فیملی کو دیکھ رہا تھا۔ آئیڈیل، پرفیکٹ لائف کا ایک منظر۔
اس کے بچوں کے بچپن کی قیمتی لمحے، اپنے اندر ایک اور ننھا وجود لیے اس کی بیوی کا مطمئن و مسرور چہرہ۔ چند پیپرز کو پھاڑ کر پھینک دینے سے یہ زندگی ایسے ہی خوبصورت رہ سکتی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بری طرح کمزور پڑا۔ اولاد اور بیوی واقعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں، ان کے لیے جنہیں مال آزمانے سے قاصر رہتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ بھی اسی آزمائش کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک مرد، ایک شوہر، ایک باپ کے طور پر لان میں موجود اس کی فیملی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ان سے خون اور محبت کے رشتوں سے بندھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر بھٹک کر جبرائیل اور عنایہ کے ساتھ کھیلنے والی 4 اور 6 سال کی ان 2 سیاہ فام لاغر بچیوں پر پڑ گئی تھی۔ اس کے خوبصورت گورے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اور بھی زیادہ بدصورت لگ رہی تھی۔ ہیڈی کی وہ دونوں بیٹیاں اگر اس وقت مناسب لباس اور جوتوں میں ملبوس تھیں تو اس کی وجہ ہیڈی کا ان کے گھر کام کرنا تھا، ورنہ وہ گومبے کے بدحالی کے شکار ہزاروں بچوں کی طرح اپنا بچپن کسی آزمائش کے بغیر محنت مشقت کر کے گزار رہی ہوتی، اور ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کا مستقبل پھر کسی بے یقینی کا شکار ہو جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح اس مغربی نو آبادی کے وہاں آ جانے سے پورا افریقہ بے یقینی اور عدم استحکام کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسی مغربی نو آبادیات کے ایک نمائندے کے طور پر وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنی 23 سالہ ملازمہ کو ڈرائیو وے پر کھڑے اپنے بچیوں کے کسی شاٹ پر تالیاں بجاتے دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے لان کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کو کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہیڈی نے خود کبھی بچپن نہیں دیکھا تھا۔ وہ پیدا ہونے کے فوراً بعد بالغ ہو گئی تھی۔ افریقہ کے 90% بچوں کی طرح جنہیں بچپن یا بقائے زندگی میں سے کوئی ایک چیز ہی مل سکتی تھی۔ بچپن بہرحال ان آپشنز میں سے تھا جو پریمیم کی لسٹ میں آتے تھے، اور ایسا ہی ایک آپشن اپنے بچوں کو دینے کے لیے ہیڈی سنگل پیرنٹ کے طور پر جان توڑ محنت کر رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ انسانیت کے رشتے سے منسلک تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ پہلی بار وہاں کھڑا اپنی اولاد کا اس عورت کی اولاد سے موازنہ کر رہا تھا، اپنی بیوی کی زندگی اور اس عورت کی زندگی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ آج وہاں اس کام کے لیے نہیں کھڑا تھا۔ اس کا فون بجنے لگا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فون کرنے والے کی آئی ڈی دیکھی۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اسے اندازہ تھا اس وقت دوسری طرف وہ کس سے بات کرنے والا تھا۔ اسے اپنی فیملی کی زندگی اور استعفے میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ پیٹرس ایباکا سے سالار سکندر کی پہلی ملاقات بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ اسے کانگو میں آئے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا جب لاموکو نامی جگہ کو اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتے ہوئے پیٹرس ایباکا تقریباً 2 درجن کے قریب پستہ قد لوگوں کے ساتھ اچانک وہاں آ گیا تھا، جہاں سالار اور اس کی ٹیم کے لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر اس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے، جسے کچھ عرصے پہلے ہی ایک یورپین ٹمبر کمپنی کو لیز پر دیا گیا تھا۔ ان کے پاس پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں کی طرف سے دی جانے والی سیکیورٹی موجود تھی، اور ان گارڈز نے ایباکا اور اس کے گروپ کے لوگوں کو یکدم وہاں نمودار ہوتے دیکھ کر حواس باختی کے عالم میں بے دریغ فائرنگ شروع کر دی تھی۔ سالار نے 2 پگمیز کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا اور باقیوں کو درختوں کی اوٹ میں چھپتے اور پھر بلند آواز میں ایباکا کو کسی درخت کی اوٹ سے انگریزی زبان میں یہ پکارتے سنا تھا کہ وہ حملہ کرنے نہیں آئے، بات کرنے آئے ہیں۔ سالار اس وقت اپنی گاڑی کی اوٹ میں تھا اور اسی نے سب سے پہلے ایباکا کی پکار سنی تھی۔ سالار کی ٹیم کے ساتھ موجود گارڈز اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے تب تک ٹیم کے تمام افراد کو گاڑیوں میں پہنچا چکے تھے، ماں سوائے سالار سکندر کے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گارڈز کی رہنمائی میں گاڑی میں سوار ہوتا اور پھر اس کی گاڑی بھی وہاں سے تیز رفتاری سے غائب ہو جاتی، سالار نے گارڈ سے وہاں کی مقامی زبان کنگالا میں کہا تھا کہ وہ اس پکارنے والے آدمی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ فائرنگ بند کر دیں کیونکہ یہ یک طرفہ ہے، دوسری طرف سے نہ تو فائرنگ ہو رہی ہے نہ ہی کسی اور ہتھیار کا استعمال۔
اس کے گارڈز کچھ دیر تک اس سے بحث کرتے رہے اور اس بحث کو ختم کرنے کا واحد حل سالار نے وہ نکالا تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی بیوقوفی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر دوسرا گروپ واقعی مسلح ہوتا تو وہ یکدم زمین سے اٹھ کر گاڑی کی اوٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کی سیکیورٹی پر تعینات گارڈز ان پگمیز کے سامنے آنے پر اس طرح حواس باختہ نہیں ہوئے تھے جتنے اس کے اس طرح بالکل سامنے آ جانے پر ہوئے تھے۔ فائرنگ اب تھم گئی تھی۔ اس کی تقلید میں اس کی سیکیورٹی کے افراد بھی باہر نکل آئے تھے۔ وہاں اب صرف 2 گاڑیاں تھیں۔ ٹیم کے باقی سب افراد وہاں سے اپنے اپنے گارڈز کی حفاظت میں نکل چکے تھے۔ فائرنگ کے تھمتے ہی ایباکا بھی باہر نکل آیا تھا۔ سالار نے چلا کر اپنے گارڈز کو گولی چلانے سے منع کیا تھا۔ پھر وہ اس 4.5 فٹ قد کے بے حد سیاہ چپٹی ناک والے اور موٹی موٹی سیاہ آنکھوں والے آدمی کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنے ساتھیوں کے برعکس جینز اور شرٹ میں تھا۔ ان ننگے پاؤں والے پست قامت لوگوں کے درمیان جاگرز پہنے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ پیٹرس ایباکا، اس پست قد شخص نے آگے بڑھ کر تعارف کرواتے ہوئے سالار سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جسے تھامنے سے پہلے سالار نے بڑے نپے تلے انداز میں ایباکا کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا تھا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی ان مفلوق الحال لوگوں ہی کی طرح ہوگا جو غیر ملکیوں کی گاڑیاں سامنے آنے پر امداد کے لیے ان کے سامنے آ جاتے تھے۔ مالی امداد نہ صحیح، لیکن خشک خوراک کے ڈبے، دودھ، جوسز بھی ان کے لیے ایک عیاشی ہوتی۔ سالار بھی ایباکا سے ایسی ہی کسی ڈیمانڈ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جواباً ایباکا کی زبان سے اپنا نام سن کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ اس نے ایباکا سے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، پھر بھی وہ اسے نام سے کیسے جانتا تھا؟ وہ ایباکا سے یہ سوال کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے جواباً اسے بتایا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، لوموکا میں ہونے والے وزٹ کے بارے میں بھی۔ اسے بینک کے آفس میں کام کرنے والے کسی مقامی آدمی نے بتایا تھا، جس نے ایباکا کی سر توڑ کوشش کے باوجود سالار سے ملاقات کے لیے اپائنٹمنٹ کے حصول میں اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں تھی۔ ایباکا ورلڈ بینک کے کنٹری ہیڈ سے ملاقات کے لیے کئی مہینوں سے کوشش کر رہا تھا۔ وہ سالار کے آفس نمبرز پر ہر روز ڈھیروں کالز کرتا رہتا تھا۔ ویب سائٹ پر موجود اس کے ای میل ایڈریس پر اس نے سینکڑوں ای میلز کی تھیں، جن کا جواب ہر بار صرف موصولی ہی کا آیا تھا۔ اس کے بعد آگے کچھ نہیں۔ فون کالز ریسیو کرنے والے سالار کے عملے کے افراد کے پاس بھی ایباکا کے لیے صرف ایک جواب تھا: وہ میٹنگ میں ہے، آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ ایباکا کی ملاقات کا مقصد جان کر اسے جواباً بڑے نارمل انداز میں ٹالا جاتا۔ اس کی گفتگو سنتے ہوئے سالار اس کی زبان و بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اسے اب شبہ نہیں رہا تھا کہ بیلجیم کی کالونی ہونے کی وجہ سے جس ملک کی قومی زبان فرینچ ہو، وہاں اس امریکن لب و لہجے میں انگریزی میں اتنی روانی سے بات کرنے والا جنگلات کا باسی ہونے کے باوجود بیرون ملک کا تعلیم یافتہ ہوگا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ سالار سکندر نے سنا تھا، اس نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ پیٹرس ایباکا کا ہارورڈ بزنس اسکول کا گریجویٹ تھا اور وال اسٹریٹ میں جے پی مارگن گروپ کے ساتھ 5 سال کام کرنے کے بعد کانگو آیا تھا۔ اپنے والیٹ سے نکالے ہوئے کچھ وزٹنگ کارڈز اس نے سالار سکندر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس نے بے حد بے یقینی سے انہیں پکڑا۔ وہ فقیر، پست قامت، بے مایہ شخص تھا، کانگو کے جنگلات میں تیروں، نیزوں اور پتھروں سے شکار کر کے پیٹ کی بھوک مٹانے والا ایک جنگلی۔ وہ ہارورڈ کے کینیڈی بزنس اسکول کہاں سے پہنچ گیا تھا؟ اور پھر جے پی مارگن گروپ کے ساتھ منسلک رہنا۔ تو پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب پیٹرس ایباکا نے سالار سکندر کو اس کے آفس میں دوسرے دن اپنی دوسری ملاقات میں کاغذات کے ایک انبار کے ساتھ دیا تھا، جو وہ اس ملاقات میں سالار سکندر کو دینے آیا تھا۔ پیٹرس ایباکا 10 سال کی عمر میں لوموکا میں ایک بچے کے طور پر ایک مشنری سے متعارف ہوا تھا، جو اسے اپنے ساتھ کانگو کے جنگلات میں وہاں کے لوگوں سے رابطہ اور کمیونیکیشن کے لیے ساتھ لے کر پھرتا رہا،
اور پھر اسے اس حد تک اس بچے کے ساتھ لگاؤ ہو گیا کہ بیماری کی وجہ سے کانگو چھوڑنے پر وہ ایباکا کو بھی اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا، جہاں اس نے اسے پیٹرس کا نام دیا، ایک نیا مذہب بھی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ایباکا کو تعلیم دلوائی، تعلیم کے لیے خیرات سے فنڈ دلوائی۔ ایباکا بے حد ذہین تھا اور ریورنڈ جونز نے اس کی اس ذہانت کو جانچ لیا تھا۔ وہ ایباکا کو اس کے بعد ہر سال کانگو لاتا رہا، جہاں ایباکا کا خاندان آج بھی اسی طرح جی رہا تھا۔ 10 سالہ ایباکا نے اگلے 25 سال امریکہ میں گزارے تھے، مگر اس کے بعد وہ امریکہ چھوڑ آیا تھا، اپنے لوگوں کے پاس رہنا چاہتا تھا کیونکہ انہیں اس کی ضرورت تھی، اور انہیں اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ ورلڈ بینک کے مالی تعاون سے ہونے والے بہت سے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ جنگل کے اس حصے میں شروع ہو گیا تھا جہاں ایباکا کا قبیلہ آباد تھا۔ اس کا خاندان اور خاندان سے بھی بڑھ کر وہ 10,000 لوگ جو اب جنگل کے اس حصے سے بے دخل کیے جا رہے تھے جس میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے۔ جنگل کٹنے جا رہا تھا، وہ ساری زمین صاف ہوتی، پھر اس کے بعد وہاں ان معدنیات کی تلاش شروع ہوتی جو اس منصوبے کا دوسرا حصہ تھا، اور ایباکا کا مسئلہ اس کا اپنا خاندان نہیں تھا، ایباکا کا مسئلہ وہ پورا جنگلات کا حصہ تھا جو اب جگہ جگہ زونرز کا بنا کر کاٹا جا رہا تھا اور کہیں نیشنل پارک بنا کر ان لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا تھا۔ ہم 5 لاکھ لوگ ہیں، مگر یہ جنگل تو کانگو کے 3.5 کروڑ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے۔ ورلڈ بینک ٹمبر انڈسٹری کو معاونت دے رہا ہے کیونکہ اس سے ہماری غربت ختم ہوگی۔ جب چند دہائیوں میں جنگل ہی غائب ہو کر یورپ اور امریکہ کی فیکٹریز اور شورومز میں مہنگے داموں بکنے والی لکڑی کی اشیاء میں تبدیل ہو جائیں گے تو کانگو کے لوگ کیا کریں گے؟ تم لوگ ہم سے وہ بھی چھیننا چاہتے ہو جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اگر کبھی ہم ویسٹ میں ان سے سب کچھ چھیننے پہنچ گئے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ایباکا نے اپنا کیس بہت تہذیب سے پیش کیا تھا، مگر بات کے اختتام تک اس کی بے چینی اس کے لب و لہجے سے جھلکنے لگی تھی۔ سالار سکندر کے پاس اس کے سوالوں کے رٹے رٹائے جواب تھے۔ اس پروجیکٹ کی طرح کانگو میں ہونے والے اور بہت سے پروجیکٹس کی تفصیلات اس کی انگلیوں پر تھیں۔ وہ وہاں ورلڈ بینک کا کنٹری ہیڈ تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ان پروجیکٹس کی اہمیت اور فیزیبلٹی رپورٹس کے بارے میں اسے پتہ نہ ہوتا، مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ پیٹرس ایباکا کے انکشافات اور سوالات اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ بہت کچھ ایسا تھا جو اس کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا اور اسے پتہ نہیں تھا، لیکن وہ اس سب کا حصے دار تھا کیونکہ وہ سب کچھ اس کے دستخطوں کے ساتھ منظور ہو رہا تھا۔ کانگو میں وہ پہلی بار نہیں آیا تھا، نہ ہی افریقہ اور اس کے مسائل اس کے لیے نئے تھے، نہ ہی وہاں کے وسائل پر مغرب کی ٹپکتی ہوئی رال اس کے لیے کوئی پوشیدہ بات تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہ سمجھتا رہا تھا کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اور کوئی بھی فلاحی کام کرنے والی بین الاقوامی مالیاتی تنظیم اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر کسی ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اور وہ انہیں اتنی چھوٹ دیتا تھا، مگر ایباکا کے اعتراضات اور انکشافات نے اسے ہلا دیا تھا۔ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ ورلڈ بینک کے اپنے چارٹر کے خلاف تھا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ورلڈ بینک کی دلچسپی اور مرضی سے ہو رہا تھا۔ ایباکا کی دی ہوئی فائلوں کے انبار وہ کئی ہفتے پڑھتا رہا تھا، کئی ہفتے وہ اپنے آپ سے جنگ کرتا رہا تھا۔ ورلڈ بینک کی ایما پر وہاں ایسی کمپنیوں کو لکڑی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی جن کا ٹریک ریکارڈ افریقہ کے دوسرے بہت سے ممالک میں اسی حوالے سے قابل اعتراض رہا تھا۔ لکڑی کٹ رہی تھی، جنگل صاف ہو رہا تھا، آبادی بے دخل ہو رہی تھی، اور جن شرائط پر ان کمپنیز کو وہاں لائسنس دیا گیا تھا وہ کمپنیز ان شرائط کو بھی پورا نہیں کر رہی تھیں۔ انہیں لکڑی کے عوض اس علاقے کے لوگوں کی معاشی حالت سدھارنے کا فریضہ سونپا گیا تھا، اور وہ کمپنیاں کروڑوں ڈالرز کی لکڑی لے جانے کے عوض چند عارضی نوعیت کے اسکولز اور ڈسپنسریز لوگوں کو فراہم کر رہی تھیں، خوراک خشک دودھ، نمک اور مسالہ جات کی شکل میں دی جا رہی تھی، اور یہ سب ورلڈ بینک آفیشلز کے نگرانی کے باوجود ہو رہا تھا کیونکہ پگمنٹس کو اس ملک میں اچھوت کا درجہ حاصل تھا۔
وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتے تھے، حکومتی عہدیداران کے پاس نہیں جا سکتے تھے، صرف ایک کام کر سکتے تھے: احتجاج، NGOs کے ذریعے یا پھر میڈیا کے ذریعے، اور یہ کام بہت مشکل تھا۔ وہ مہذب دنیا کا حصہ نہیں تھا جہاں پر کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی 4 گھنٹے میں ہر بڑے نیوز چینلز کی ہیڈ لائن بن جاتی تھی۔ وہ افریقہ تھا جہاں پر ایسی زیادتی تشدد کے ذریعے ہی دبا دی جاتی تھی۔ اگلے 2 ماہ سالار کو ایباکا کے ساتھ اور انفرادی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جا کر دیکھنے میں لگے جن کے بارے میں ایباکا نے اسے دستاویزات دی تھیں۔ پھر اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دستاویزات اور ان میں پائی جانے والی معلومات بالکل ٹھیک تھیں۔ ضمیر کا فیصلہ بہت آسان تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا اور وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ اب وہ کیا کرے؟ ایک استعفیٰ دے کر اس ساری صورتحال کو اسی طرح چھوڑ کر نکل جاتا، اور اسے یقین تھا ایسی صورت میں جو کچھ وہاں چل رہا تھا وہ چلتا ہی رہتا، یا پھر وہ وہاں ہونے والی بے ضابطگیوں پر آواز بلند کرتا۔ بے ضابطگی ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ جو کچھ ورلڈ بینک وہاں کر رہا تھا وہ اخلاقیات اور انسانیت کی دھجیاں اڑانے کے برابر تھا۔ افریقہ میں ایباکا سے ملنے کے بعد زندگی میں پہلی بار سالار سکندر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے ان الفاظ کو سمجھا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی سبقت حاصل نہیں۔ وہ ہمیشہ ان الفاظ کو صرف ذات برادری اور اونچ نیچ کے حوالے سے دیکھتا رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس سیاہ فام آبادی کا حال اور استحصال دیکھ رہا تھا جو دنیا کے ایک بڑے خطے پر بستی تھی، معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ، اور پھر اس گوری آبادی کی ذہنی پسماندگی اور ہوس دیکھ رہا تھا جس کا وہ بھی حصہ تھا، اور اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ آنے والے زمانوں کے حوالے سے اسی خطے اور اسی سیاہ فام آبادی کے حوالے سے کوئی پیش گوئی تھی، یا کوئی تنبیہ جسے صرف سیاہ فام لوگ ہی نہیں مسلمان بھی نظر انداز کیے ہوئے تھے؟ صدیوں پہلے غلامی کا جو طوق سیاہ فاموں کے گلے سے ہٹا لیا گیا تھا، 21ویں صدی کے مہذب زمانے میں افریقہ میں استعماریات نے وہ طوق ایک بار پھر ڈال دیا تھا، اور انہی سیاہ فام پست قامت لوگوں میں سے ایک پیٹرس ایباکا تھا جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنی زندگی کے 25 سال گزارنے کے بعد بھی وہاں سے اس سیاہ دور میں لوٹ آیا تھا، صرف اپنے لوگوں کی بقا کے لیے۔ بقا کے لفظ کا مفہوم سالار سکندر نے پیٹرس ایباکا سے سیکھا تھا، اور اس بقائے باہمی کے لیے کیا کیا قربان کیا جا سکتا تھا وہ بھی وہ ایباکا سے ہی سیکھ رہا تھا۔ زندگی میں اسے تقویٰ کا مطلب بھی اسی شخص نے سمجھایا تھا جو مسلمان نہیں تھا، وہ تقویٰ جس کا ذکر آخری خطبے میں تھا اور جس کو فضیلت حاصل تھی رنگ، نسل، ذات پات، ہر اس دنیاوی شے پر جسے برتر سمجھا جانا تھا۔ پیٹرس ایباکا کو اللہ کا خوف تھا۔ لادین سے کیتھولک اور کیتھولک سے پھر لادین ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتا تھا، اسے مانتا تھا، اس کی عبادت بھی کرتا تھا اور اس سے مانگتا بھی تھا، لیکن وہ یہ کام کسی گرجے، مندر یا مسجد میں نہیں کرتا تھا۔ کانگو میں اپنے لوگوں کے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا سلوک ہونے کے باوجود وہ انسانیت کا درد رکھتا تھا، ایماندار تھا اور اخلاقی برائیوں سے بچا ہوا تھا۔ مگر پیٹرس ایباکا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ترغیبات کو خدا خوفی کی وجہ سے چھوڑتا تھا۔ وہ نفس پرست نہیں تھا، وہ طمع زدہ بھی نہیں تھا، اور سالار سکندر بہت بار اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ایباکا بلا شبہ غیر معمولی انسان تھا، اور وہ اگر سالار سکندر کو متاثر کر رہا تھا تو وہ کسی بھی انسان کو کر سکتا تھا۔ وہ دنیا کے 2 ذہین ترین انسانوں کا آمنا سامنا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہوتا اور دوسرا نہیں؟ سالار سکندر: میں اپنی زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان سے نہیں ملا۔ ایباکا نے 1 مہینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی کئی ملاقاتوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا تھا۔ سالار صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔
میں خود انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کر چکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے بہت افراد سے مل بھی رہا ہوں، لیکن تم ان سب سے مختلف ہو۔ مجھے یقین ہے تم میری مدد کرو گے۔ تعریف کا شکریہ، لیکن اگر تم اس خوشامد کا سہارا میری مدد کے لیے لے رہے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے منہ سے یہ سب سننے کے بعد آنکھیں بند کر کے تمہاری خاطر اس سلیب پر چڑھ جاؤں گا، تو میرے بارے میں تمہارا اندازہ غلط ہے۔ میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گا۔ ایباکا کی اس فیاضانہ تعریف کو خوشامد قرار دینے کے باوجود سالار جانتا تھا ایباکا کو اس کی شکل میں اور اس پوزیشن پر واقعی ایک مسیحا مل گیا تھا۔ مسیحا بھی وہ جو ورلڈ بینک میں کام کرنے کے باوجود اپنا ضمیر زبردستی بے ہوش تو کر سکتا تھا، سلا نہیں سکتا تھا۔ تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، ایباکا نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ چیز مجھ میں نہیں پائی جاتی، سالار نے ترکی با ترکی کہا، اور جس صورتحال میں تم مجھے ڈال بیٹھے ہو، اس کے بعد تو اگلے کئی سالوں میں اس کے پیدا ہونے کی کوئی امکانات نہیں۔ میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، ملتا رہا ہوں، مگر تم ان سے مختلف ہو۔ وہ عجیب تبصرہ تھا، یا کم از کم سالار کو لگا تھا۔ میں کس طرح مختلف ہوں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہو۔ جن سے میرا واسطہ پڑھا وہ یا اچھے مسلمان ہوتے تھے یا اچھے انسان۔ سالار کچھ دیر تک بول نہیں سکا، بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا افریقہ کے اس بے دین انسان نے۔ اچھا مسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے؟ سالار نے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا تھا۔ تمہیں میری بات بری تو نہیں لگی؟ ایباکا یکدم محتاط ہوا تھا۔ نہیں، مجھے تمہاری بات انٹرسٹنگ لگی، مگر تمہاری زبان سے ادا ہونے والا یہ پہلا جملہ تھا جس میں تمہاری کم علمی جھلکی۔ اس بار ایباکا الجھا۔ وہ مذہب ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ملے تھے، لیکن مذہب ڈسکس ہو رہا تھا۔ وہ مذہب پر بحث نہیں کرنا چاہتا تھا اور مذہب پر بحث ہو رہی تھی۔ اچھا مسلمان جو بہت باعمل ہے، ساری عبادات کرتا ہے، پورک نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، نائٹ کلب میں نہیں جاتا، میرے نزدیک وہ ایک اچھا مسلمان ہے، جیسے ایک اچھا عیسائی یا ایک اچھا یہودی۔ ایباکا کو اندازہ نہیں تھا وہ اپنی کم علمی میں جو بھی باتیں کہہ رہا تھا وہ سالار سکندر کو شرمسار کرنے کے لیے کافی تھیں۔ رنج اپنے لیے نہیں ہو رہا تھا، اپنے مذہب کے پیروکاروں کے تعارف پر ہو رہا تھا۔ یعنی کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا، صرف عبادات اور باعمل ہونے پر۔ ایک کم علم شخص کے ذہن میں مسلمان، عیسائی یا یہودی میں وہ لمحہ ذاتی حیثیت میں سالار کے لیے سوچنے کا تھا۔ ایباکا اسے اچھا انسان بھی مان رہا تھا اور اچھا مسلمان بھی، مگر کیا واقعی وہ اس معیار پر پورا اترتا تھا کہ ایک باعمل یہودی یا عیسائی سے اپنی شناخت الگ رکھ پاتا؟ کانگو کے اس جنگل میں ایباکا کے ساتھ بیٹھے سالار نے کبھی مذہب کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا جس زاویے سے پیٹرس ایباکا دیکھ رہا تھا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے یا صرف اتفاق کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اچھے مسلمانوں، اچھے عیسائیوں یا اچھے یہودیوں سے اچھے تجربات نہیں ہوئے۔ وہ مجھے کبھی متاثر نہیں کر سکے، اور جنہوں نے متاثر کیا اور جنہیں میں آج تک اچھے انسانوں کی فہرست میں رکھتا ہوں وہ کبھی مذہبی نہیں تھے، باعمل نہیں تھے۔ ریورنڈ جانس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سالار نے بے ساختہ کہا۔ ویل، ایباکا کہہ کر مسکرایا تھا۔ ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، لیکن وہ کبھی میرے آئیڈیل نہیں بن سکے۔ کیوں؟ وہ سوال و جواب سالار کو عجیب لطف دے رہے تھے۔ ان احسانوں کی ایک قیمت تھی۔ وہ مجھے کرسچن بنانا چاہتے تھے۔ جب میں نے وہ مذہب اختیار کر لیا تو پھر انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسچن بچے پر کیے۔ ایک انسان کے طور پر صرف انسان سمجھ کر تو انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ مذہب کسی کے دل اور دماغ میں زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ میں یونیورسٹی جانے تک چرچ جاتا رہا، پھر نہیں گیا۔ ایباکا مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔
شاید اسے ریونس چانس کو مایوس کرنے پر افسوس بھی تھا اور پچھتاوا بھی۔ میں نے تھوڑا بہت سب مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، سب اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں جو انسان ان مذاہب کا پیروکار ہو جاتا ہے وہ اپنی اچھائیاں کیوں کھو بیٹھتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہوگا میں فلاسفر ہوں۔ ایباکا کو بات کرتے کرتے احساس ہوا تھا۔ سالار بہت دیر سے خاموش تھا۔ اسے لگا وہ شاید اس کی گفتگو میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ نہیں، اتنا فلاسفر تو میں بھی ہوں، سالار نے مسکرا کر کہا۔ تم امریکہ سے یہاں واپس کیسے آ گئے؟ سالار نے اس سے وہ سوال کیا جو اسے اکثر الجھاتا تھا۔ ایک چیز جو میں نے ریونس جان سے سیکھی تھی وہ اپنے لوگوں کے لیے ایثار تھا، اپنی ذات سے آگے کسی دوسرے کے لیے سوچنا۔ امریکہ بہت اچھا تھا، وہاں میرے لیے مستقبل تھا، لیکن صرف میرا مستقبل تھا، میری قوم کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں کانگو کا پست قامت حقیر سیاہ فام تھا، اور میں امریکہ میں بھی کانگو پگمی کا ہی رہا، لیکن میں کانگو میں کچھ اور بننے کا خواب لے کر آیا ہوں، ایباکا کہہ رہا تھا۔ اور وہ کیا؟ سالار کو پھر تجسس ہوا تھا۔ کانگو کا صدر بننے کا۔ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم ہنسے نہیں؟ ایباکا نے جواباً کہا تھا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں ہنس پڑوں۔ ہارورڈ کینڈی اسکول سے پڑھنے کے بعد تمہیں اتنے ہی بڑے خواب دیکھنے چاہیے۔ ایباکا اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ وہ مہینے سالار کے لیے بے حد پریشانی کے تھے۔ کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتا تھا کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ وہ ایباکا کی مدد نہ بھی کرتا تب بھی، وہ جتنی جانفشانی سے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا، سالار کو یقین تھا جلد یا بدیر ورلڈ بینک کے چہرے پر کالک ملنے والا ایک بہت بڑا اسکینڈل آنے والا تھا۔ حفاظتی اقدامات کا وقت اب گزر چکا تھا۔ پیٹرس ایباکا صرف کنگالا یا سواحلی بولنے والا ایک پست قامت سیاہ فام نہیں تھا جسے کانگو کے جنگلات تک محدود کیا جا سکتا۔ وہ امریکہ میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے والا شخص تھا جس کے کانٹیکٹس تھے۔ وہ رابطے وقتی طور پر اگر اس کے کام نہیں بھی آ رہے تھے تو بھی اس سے ایباکا کمزور نہیں پڑا تھا، بلکہ کئی حوالوں سے وہ زیادہ طاقتور بن کر ابھرا تھا۔ وہ صرف پگمیز کی آواز نہیں رہا تھا، بلکہ بانٹو قبیلے کے بہت سے افراد کی آواز بھی بن چکا تھا جو پگمیز کی طرح جنگلات پر انحصار کرتے تھے۔ اگلا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی ایباکا کے ساتھ اس کا میل جول ان لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا جن کے مفادات ورلڈ بینک کے ذریعے پورے ہو رہے تھے۔ سالار پر نظر رکھی جانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، انگلینڈ کے ایک اخبار نے پیٹرس ایباکا کی فراہم کی گئی معلومات کی تحقیق کرنے کے بعد کانگو کے پگمیز اور ورلڈ بینک کے کانگو کے بارانی جنگلات میں ہونے والے پروجیکٹس کے بارے میں ایک کور اسٹوری کی تھی، جس میں ورلڈ بینک کے کردار کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں جیسے ہلچل مچ گئی تھی۔ ورلڈ میڈیا میں اس معاملے کی رپورٹنگ اور کوریج کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی یورپ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک کے ممتاز اخبارات اس آرٹیکل کو ری پرنٹ کر چکے تھے، اور ورلڈ بینک کے اندر مچی وہ ہلچل اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی جب سالار سکندر کی طرف سے ہیڈ آفس کو کانگو میں چلنے والے ان پروجیکٹس کے حوالے سے ایک تفصیلی ای میل کی گئی جس میں اس نے مختلف ماحولیاتی اداروں سے ملنے والا ڈیٹا بھی منسلک کیا تھا جو ان جنگلات کی اس طرح کٹائی کو ایک بڑے ماحولیاتی عدم توازن کا پیش خیمہ قرار دے چکے تھے۔ ایک انسانی المیہ کے علاوہ، اس کا وہ خط بینک کے اعلیٰ عہدیداران کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب سالار سکندر کو نامعلوم ذرائع کی طرف سے دھمکیوں کا آغاز ہوا تھا۔ وہ پروجیکٹس جو انہیں چلانے والی کمپنیوں کو اربوں ڈالرز کی آمدنی دے رہے تھے، بینک کے اپنے کنٹری ہیڈ کی مخالفت کا باعث بنتے تو وہ کمپنیز اور ان کے پیچھے کھڑی بین الاقوامی طاقتیں خاموش تماشائی نہیں بنی رہ سکتی تھیں۔ کوئی عام صورتحال ہوتی تو اس وقت تک سالار سکندر سے استعفیٰ لے کر اسے بڑے احتکام طریقے سے ملازمت سے فارغ کیا جا چکا ہوتا،
مگر اس وقت اس کا استعفیٰ انٹرنیشنل میڈیا کے تجسس کو اور ابھار دیتا۔ وہ طوفان جو ابھی چائے کے کپ میں آیا تھا وہ اس سے باہر آ جاتا۔ اس ای میل کا جواب سالار سکندر کو ایک تنبیہ کی صورت میں دیا گیا تھا جو سادہ لفظوں میں خاموش ہونے کی تاکید تھی اور سالار کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ بینک نے نہ صرف اس ای میل میں ہونے والے اس کے تجزیے کو ناپسند کیا تھا بلکہ پیٹرس ایباکا کی فراہم کی جانے والی بنیاد پر گارڈین میں شائع ہونے والی کور اسٹوری کا ملبہ بھی اس کے سر ڈالتے ہوئے اسے ایباکا اور اس کور اسٹوری میں استعمال ہونے والی معلومات کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ الزام سالار سکندر کے پروفیشنل کام پر ایک دھبے کے مترادف تھا۔ پیٹرس ایباکا سے ہمدردی رکھنے، متاثر ہونے اور میل جول کے باوجود سالار نے اس سے بینک کی کسی انفارمیشن یا دستاویزات کی بات کبھی نہیں کی تھی۔ ایباکا نے ساری معلومات یا دستاویزات کہاں سے لی تھیں وہ ایباکا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس تنبیہ کے جواب میں سالار نے بینک کو اپنے استعفے کی پیشکش کی تھی۔ اسے اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے مانیٹر کیا جاتا تھا۔ اس کی فون کالز ٹیپ ہو رہی تھیں اور اس کی ای میلز ہیک ہو رہی تھیں۔ دنوں میں اس کے آفس کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے بینک کی ناراضگی اور ہدایات کے باوجود ایباکا سے نہ تو اپنا میل جول ختم کیا تھا نہ ہی رابطہ ختم کیا تھا۔ استعفے کی پیشکش کے ساتھ اس نے بینک کو کانگو میں چلنے والے جنگلات پروجیکٹ کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی بھیج دی تھی جو سالار سکندر کی اپنی تحقیقات اور معلومات کی بنیاد پر تھی، اور توقع کے مطابق اسے واشنگٹن طلب کر لیا گیا تھا۔ اماما کو اس ساری صورتحال کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ امید سے تھی اور سالار اسے اس ٹینشن کا حصے دار بنانا نہیں چاہتا تھا جس سے وہ خود گزر رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے سالار؟ وہ اس رات سالار کی پیکنگ کر رہی تھی جب اس نے اچانک سالار سے پوچھا تھا۔ وہ اپنا بریف کیس تیار کر رہا تھا۔ ہاں یار، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سالار نے اس سے جواباً پوچھا۔ تم واشنگٹن کیوں جا رہے ہو؟ وہ اپنے خدشوں کو کسی مناسب سوال کی شکل میں نہیں ڈھال سکی تھی۔ میٹنگ ہے اور میں تو اکثر آتا جاتا رہتا ہوں کہیں نہ کہیں۔ اس بار تمہیں اس طرح کے سوال کیوں پوچھنے پڑ رہے ہیں؟ وہ اپنا بریف کیس بند کرتے ہوئے اس نے اماما سے کہا تھا۔ پہلے کبھی تم اتنے پریشان نہیں لگے۔ وہ اس کی بات پر چند لمحے بول نہیں سکا۔ کوشش کے باوجود اس کا چہرہ اس کی ذہنی کیفیت کو اماما سے پوشیدہ نہیں رکھ سکا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، بس شاید یہ ہوگا کہ مجھے اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی۔ اماما کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس نے اپنے الفاظ اور لہجے کو ممکن حد نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ اس بار بھونچکا ہونے کی باری اماما کی تھی۔ جاب چھوڑنی پڑے گی؟ تم تو اپنی جاب سے بہت خوش تھے۔ وہ حیران نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ تھا، لیکن اب نہیں ہوں، سالار نے مختصراً کہا تھا۔ کچھ مسئلے ہیں، تمہیں واپس آ کر بتاؤں گا۔ تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ سالار نے بڑی سہولت سے بات بدل دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس وقت اسے خیال آیا تھا کہ ان حالات میں اسے اپنے بچوں اور اماما کو کنشاسا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، لیکن حل کیا تھا اس کے پاس؟ اماما کی پریگننسی کے آخری مہینے چل رہے تھے، وہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر سکتی تھی، اور وہ واشنگٹن میں ہونے والی اس میٹنگ کو مؤخر یا کینسل کرنے کی صوابدید نہیں رکھتا تھا۔ تم اپنا اور بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ میں صرف 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اب بچوں کے کمرے میں بستر پر سوئے ہوئے جبرائیل اور عنایا کو پیار کر رہا تھا۔ اس کی فلائٹ چند گھنٹوں بعد تھی۔ ملازمہ کو اپنے پاس گھر پر رکھنا میری غیر موجودگی میں، اس نے اماما کو ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم ہماری فکر مت کرو، 3 دن ہی کی تو بات ہے۔ تم صرف اپنی میٹنگ کو دیکھو، آئی ہوپ وہ ٹھیک رہے۔ اماما کو واقعی اس وقت تشویش اس کی میٹنگ کی ہی تھی۔ اسے آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا، اس کا سامان پیک تھا۔ وہ دونوں چائے کا ایک آخری کپ پینے کے لیے لاؤنج میں ساتھ بیٹھے تھے، اور اس وقت چائے کا پہلا گھونٹ پینے سے پہلے سالار نے اس سے کہا تھا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔
اور میں تم سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا۔ امامہ اپنی چائے اٹھاتے ہوئے ٹھٹکی، پھر ہنسی۔ آج بہت عرصے کے بعد تم نے کہیں جانے سے پہلے ایسی کوئی بات کہی ہے۔ خیریت ہے؟ وہ اب اس کا ہاتھ تھپک رہی تھی۔ سالار نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ہاں خیریت ہے، لیکن تمہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں اس لیے فکر مند ہوں۔ اکیلی تو نہیں ہوں میں، جبرائیل اور عنایا ہے میرے ساتھ، تم پریشان مت ہو۔ سالار چائے کے گھونٹ بھرتا رہا۔ امامہ چائے پینے لگی، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ چائے پیتے ہوئے چونکا، پھر مسکرایا۔ وہ ہمیشہ اسے بوجھ لیتی تھی، ہمیشہ۔ ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی نہیں کروں گا، واپس آ کر کروں گا۔ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری یہ عادت سخت ناپسند ہے۔ ہر دفعہ کہیں جاتے ہوئے مجھے الجھا جاتے ہو۔ میں سوچتی رہوں گی پھر پتہ نہیں کیا اعتراف کرنا ہے۔ امامہ نے ہمیشہ کی طرح برا مانا تھا اور اس کا گلہ غلط نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا اور جان بوجھ کر کرتا تھا۔ اچھا، دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ بازو پھیلائے وہ ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے امامہ سے آخری بار مل رہا تھا، ہمیشہ کی طرح ایک ایک گرم جوش معانقہ۔ آئی ول مس یو، جلدی آنا۔ وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہوئی تھی اور وہی کلمات دہرائے تھے جو وہ ہمیشہ دہراتی تھی۔ پورچ میں کھڑے آخری بار اس کو خداحافظ کہنے کے لیے اس نے الوداعیہ انداز میں سالار کی گاڑی کی چلتے ہی ہاتھ ہلایا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے طویل پورچ کو عبور کرتے ہوئے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ امامہ کو لگا تھا زندگی اور وقت دونوں تھم گئے تھے۔ وہ جب کہیں چلا جاتا وہ اسی کیفیت سے دوچار ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی تھی۔ گارڈ نے اب گیٹ بند کر دیا تھا۔ شادی کے 6 سال کے بعد بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ زندگی جیسے ایک پٹری پر چلنے لگتی ہے، روزمرہ کے معمول کی پٹری پر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان دائروں میں سفر کرنے لگتا ہے۔ 2 بچوں کی آمد سالار اور امامہ کی زندگی کو بھی بڑی حد تک ایک دائرے کے اندر لے آئی تھی، جہاں اپنی ذات پیچھے چلی جاتی ہے، سینٹرل اسٹیج بچوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ خدشات، توقعات اور غلط فہمیوں کا وہ جال جس میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا شادی کے شروع کے کچھ عرصے میں جکڑا رہتا ہے، وہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اعتماد لمحہ بھر میں بد اعتمادی میں نہیں بدلتا، بے اعتباری پل بھر میں غائب ہونا سیکھ جاتی ہے، گلہ گونگا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندھن عادت میں بدلنے لگتا ہے، اور زندگی معمول بنتے ہوئے یوں گزرنے لگتی ہے کہ انسان دنوں، ہفتوں، مہینوں کی نہیں، سالوں کی گنتی بھول جاتا ہے۔ امامہ بھی بھول گئی تھی۔ پیچھے پلٹ کر وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ پیچھے یادیں تھیں، اور یادیں آکٹوپس بن کر لپٹ جانے کی خاصیت رکھتی تھیں۔ پیچھے اب کچھ رہا بھی نہیں تھا، اور جو رہ گئے تھے ان کے لیے وہ کب کی مر چکی تھی۔